حضور نے اس کو وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ کبھی میں نے اپنی طرف سے بھی کوئی بات کی ہے؟ میں جو کچھ بھی بولتا ہوں اللہ ہی کی طرف سے تو ہے. کہتا ہاں اگر یہ بات ہے تو چونکہ میں بغض رکھتا ہوں، حسد رکھتا ہوں، میں برداشت علی کو حاکم کی شکل میں نہیں تو کم از کم میں کہوں گا کہ جل جانے والا، پتھر کھانے والا اتنا تو شعور رکھتا تھا کہ من کن تو مولا سے مراد مولا کا مطلب کیا ہے؟ دوست نہیں ہے، حاکم ہے. اس کو جو حسد تھا اس بات سے تھا کہ اس کا مفہوم جانتا تھا کہ اب علی کو ہمیشہ کے لیے حاکم ماننا پڑے گا، سرپرست ماننا پڑے گا، لیڈر ماننا پڑے گا. تو کیا کہتا ہے قرآن نے اس کی بات کو بھی محفوظ کر لیا. وہ کہتا ہے اللہم ان کان ہوا ان کان ھذا، پروردگار اگر یہ اعلان جو ہوا ہے، یہ پوری توجہ سے قرآن ہے، سورہ انفال ہے، سورہ انفال کی آیت کو میں پڑھ رہا ہوں کہ اس نے کہا اللہم ان کان ھذا من عند هو الحق من عندک، اگر یہ جو اعلان ہے حق ہے جو تیری طرف سے ہے تو میں تو بغض میں اتنا ہوں کہ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ، آسمان سے پتھر مجھ پر نازل کر دے. میں مر جاؤں گا لیکن علی کو اپنا لیڈر نہیں مانوں گا. تھوڑی سی اسی بات کو آج کے ملا ٹی وی پہ بیٹھ کے دہراتے ہیں. کچھ بھی ہو جائے ہم نہ مانے. سلام پڑھے محمد آئے. تو حق کیا ہے اس نے بھی واضح کر دیا. جو اللہ کی جانب سے اعلان ہوا وہ حق ہے. اللہ کے نبی نے اعلان کیا وہ حق ہے. علی کی ولایت اور امامت کو ہم اس لیے مانتے ہیں کہ حق ہے. خود علی کی ذات حق ہے، اس کی امامت حق ہے، اس کی ولایت حق ہے. اب حق کے مقابل میں جو بھی ہم نہ ماننے پر پابند ہیں اس کے، نہ ہمیں ماننا چاہیے، نہ ہمیں اس طرح کا کوئی سوال پوچھا جائے گا کہ فلاں زمانے کے فلاں چند لوگوں نے کسی کو لیڈر بنایا تھا تم نے کیوں نہیں مانا. یہ نہیں ہوگا. لیکن سوال یہ ضرور ہوگا کہ میرے نبی نے میری طرف سے علی کو مولا بنایا تھا تم نے کیوں نہیں مانا. فرق ہے نا. یہ سوال نہیں ہوگا کہ فلاں آدمی کو فلاں قبیلے کے فلاں چند لوگوں نے لیڈر بنایا تھا تم نے کیوں نہیں مانا. یہ سوال نہیں ہوگا. سوال البتہ یہ ہوگا کہ میں نے میری طرف سے نبی کی زبانی اعلان کروایا تھا کہ علی مولا ہے تمہارا، تم نے کیوں نہیں مانا. اور پھر یہ بات میں اپنی طرف سے لفاظی میں نہیں کہہ رہا، قرآن مجید میں ہے کہ جب اس کے سارے اعمال کے حساب کتاب ہو جائیں گے، نماز روزہ حج زکوٰۃ کا مسئلہ کلیئر ہو جائے گا اور اس کو جنت میں جانے کی کوالیفیکیشن بھی مل جائے گی، سرٹیفکیٹ بھی مل جائے گی، ایک مرتبہ خوشی خوشی وہ جنت کی طرف جا رہے ہوں گے کہ قرآن کہتا ہے وَقَفِلْهُمْ، رو کون ہے، وَقَفِلْهُمْ، رو کون ہے، رو کون ہے، انہم مسئولون، ان سے پوچھا جائے گا. ابھی ایک سوال باقی ہے، اسی ایک سوال پر ان کا جنتی اور جہنمی ہونا طے ہوگا. اگر جواب صحیح دیں گے تو جنت میں جائیں گے، ورنہ ملک کے بعد جہنم میں گرا دیے جائیں گے. سوال کیا ہے؟ مفسرین نے اپنوں نے بھی غیروں نے بھی لکھا کہ وہ سوال جو پوچھا جائے گا وہ علی کی ولایت کے بارے میں. صلوات محمد علیہ. عزیزو، حقیقت یہی ہے کہ حق اللہ کی طرف سے ہے اور جو اللہ کی طرف سے نہیں ہے وہ باطل ہے. حسین نے واضح کر دیا کہ میں حق کا نمائندہ ہوں، جو لوگوں کا بنایا ہوا ہے نا میں اسے ہرگز نہیں مان سکتا ہوں. بہت ساری باتیں انشاءاللہ اگلے یقیناً مجالس میں آپ سنیں گے. حسین نے حق پر مرنے کو عزت جانا اور عزت کے چکر میں فرمایا کہ الموت فی عز، عزت کے ساتھ مر جانا بہتر ہے اس زندگی سے کہ جو ذلت کے ساتھ گزاری جائے. اور ما احونا، عجیب جملہ ہے مولا حسین کا، ما احون الموت علی سبیل نیل العز و احیاء الحق. حق کو زندہ کرنے کی راہ میں جان دے دینا کتنا آسان ہے حسین کے لیے. اللہ اکبر. اسی لیے حسین نے آواز دی
کہ اگر میرے نانا کا دین میری شہادت کے بغیر نہیں بچنے والا، ان کان دین محمد لم یستقم الا بقتلی فیا سیوف خذینی، اے تلواروں آؤ حسین حاضر ہے۔ حسین نے مدینہ چھوڑ دیا، آپ کو پتا ہے پہلی تاریخ بھی گزر گئی، دوسری محرم کی رات آ گئی۔ ہاں عزیزو، حسین اپنے منزل مقصود کی طرف بڑھتے جا رہے ہیں۔ یہ قافلہ کربلا کی سرزمین تک پہنچ رہا ہے، اور دوسری ہی محرم کی تاریخ ہے جس تاریخ کو حسین کا قافلہ کربلا کی سرزمین پر اترا۔ گھوڑے ہیں جو آگے نہیں بڑھتے، یہ اونٹ اور ناقے ہیں جو آگے نہیں بڑھتے۔ زینب کا دل گھبراتا ہے، بھیا حسین یہ کون سی سرزمین ہے جہاں پر میرا دل بھی گھبراتا ہے اور یہ جانور بھی آگے نہیں بڑھتے۔ ایک مرتبہ حسین کہتے یہی ہماری منزل ہے، اتارو ہماریوں کو، آمادہ ہو جاؤ، خیمے یہیں پر لگیں گے۔ لیکن خیمے لگانے سے پہلے حسین کتنا آزاد ہے، کتنا کریم ہے کہ اس زمین کے مالکوں کو بلاتا ہے۔ عجیب و غریب بات ہے، بنی اسد کے لوگ جمع ہو جاتے ہیں، حسین زمین کا نام پوچھتے ہیں۔ کیا حسین کو نہیں معلوم ہے؟ حسین کو سب معلوم ہے۔ حسین ایک ایک چیز تاریخ میں نوٹ کروا رہے ہیں، ثبت کروا رہے ہیں، واضح کروا رہے ہیں۔ بنی اسد کے لوگوں بتاؤ اس سرزمین کو کیا کہا جاتا ہے؟ کہا اس کے مختلف نام ہیں، اسے کوئی نینوا بھی کہتا ہے، کوئی اس کو مختلف نام دیتے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ جب کسی نے کہا اسے کربن و بلا بھی کہا جاتا ہے، بس حسین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کہا بہن زینب یہی ہماری منزل ہے۔ بس عزیزو، حسین نے زمین خریدی۔ یہ بھی کریم کردار ہے حسین کا۔ جہاں شہید ہونا ہے، جہاں مقتل، اپنی ہی مقتل کو کوئی خریدتا ہے، حسین نے خرید کے دکھایا۔ ہم غاصبوں میں سے نہیں ہیں۔ جہاں ہم مرنے والے ہیں اس زمین کو بھی ہم خریدیں گے، کسی کی زمین پر اپنی جان بھی نہیں دیں گے۔ اللہ اکبر۔ حسین